الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. جی تلاوت کون کرے گا جی؟ قاری کون ہے ہمارے یہاں؟ جی کرن فاطمہ، میل چاہیے جی، میل درکار ہے. یہ ہواوے وائی 5 2017، یہ کون ہے جی؟ یہ بھی میل ہے. جی اپنے ڈسکرپشن میں اپنا نام مینشن کریں. جی السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. آواز آپ کی آ رہی لیکن صاف نہیں ہے. ایک لکھیے گا سر. نہیں ایک ہمیں آپ کی آواز نہیں سمجھ آ رہی. آ رہی ہے پیچھے آواز؟ اب آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ جی سر کہاں سے کریں سر؟ پہلے بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے عبد الوحید. کہاں سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ محمود آباد. محمود آباد؟ جی کراچی؟ جی کراچی. تو آپ ادارے میں کیوں نہیں آتے؟ سر وہ طبیعت وہ اصل میں طبیعت وغیرہ جو ہے نا وہ صحیح ڈاؤن ہوئی جاتی ہے آج کل، تو اس لیے ادارے میں آ نہیں پاتے اور مجھے جگہ پتا بھی نہیں صحیح سے. قرآن آپ نے تلاوت کی ہے پہلے قرآن کی؟ سر میں مسجد کا امام و مؤذن ہوں سر. یہ آپ نے کیا کون سی بات کر دی؟ اچھا جی چلیں جی پڑھیں جی. اللہ کہاں سے اکبر. پڑھیں سر بتائیں کیا پڑھیں؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. سر میں نے حفظ نہیں کرا ہوا. جی میں نے حفظ نہیں کرا ہوا. کوئی بات نہیں، دیکھ کے پڑھیے. کون سی صورت بولیے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 سے. آپ کی پہلی سورہ کلاس بقرہ ہے؟ کا سر سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھوں؟ نہیں آخری نہیں. آپ کی پہلی کلاس ہے یہ؟ نہیں سر پہلے بھی لیتا رہتا ہوں. تو آپ کو نہیں پتا پچھلی کلاس میں کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ پچھلی مرتبہ لے پایا تھا لیکن اس سے پہلے لی تھی میں نے. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 180 سے پڑھیے. آیت نمبر 180. ایک منٹ سر.
جی یہ کہہ رہے ہیں جی وین کا انتظام کریں، ہم آنا چاہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ آپ وین کے لیے اپلائی کریں، وین پھر ارینج ہو جائے گی اگر آپ کے علاقے میں 2 4 5 لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ۔ جی کہاں چلے گئے بھائی؟ جی سر رک جائیں بھائی ٹائم ہمارا ویسٹ ہو رہا ہے۔ سر یہاں سے ہم بدلا اسے جی سر بھائی جس نے بھی تلاوت کرنی ہے وہ پہلے سے قرآن آگے کھول کے سبق ڈھونڈ کے رکھے، ورنہ سر ہاتھ نہ اٹھائے۔ رکھ لیا ہے چلیں جی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں مسائل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، یعنی فقہی مسائل میں گفتگو کی جاتی ہے۔ ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو ہم فقہ کہتے ہیں، احکام جو فزیکلی ہم نے کچھ کرنے ہوتے ہیں۔ دین ہمارا 2 چیزوں کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ 2 چیزوں کو شامل کرتا ہے۔ ایک عقائد ہیں جن کا تعلق یہاں سے ہے، اپنے باطن سے ہے، اپنی عقل سے ہے، روح سے ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے اعضاء سے ہوتا ہے، جنہوں نے فزیکلی ہم نے کوئی کام کرنے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں جو دین کی شریعت کی رولنگز ہیں ان کو ہم فقہ کہتے ہیں، احکام کہتے ہیں، یا ان کو مسائل کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ ہم نے کس چیز کے مسائل پڑھے، کچھ ہم نے زکوٰۃ سے، خیرات سے تعلق مسائل، پھر قصاص سے متعلق مسائل۔ اب آ گئے، چونکہ پیچھے قصاص سے تعلق رکھنے والی چیز کی بات ہوئی تھی اور موت سے کچھ تعلق تھا، تو اب یہاں پہ وصیت کے کچھ مسائل آ گئے۔ جی تو وصیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کا فیصلہ کر دینا، یا پھر کوئی بات کہہ دینا کہ جی میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اتنا حصہ فلاں کو دے دینا، یا میرے ساتھ یہ کام کر لینا، اس کے بارے میں مسائل۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، اذا حضر احدکم الموت جب تمہیں موت حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو، ان ترک خیرن اگر وہ کوئی خیر ترک کرنا چاہے، چھوڑ کے جانا چاہے، الوصیۃ للوالدین تو وہ وصیت کر کے چلا جائے، کس کے لیے؟ والدین کے لیے، والاقربین بالمعروف اور قرابت داروں کے لیے معروف کے ساتھ۔ اب اس سے متعلق بہت سی باتیں ہیں۔ حقا علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے۔ 1 منٹ دیجیے گا صفی اوپر میرا ریڈ والا قرآن ہوگا، وہ وائٹ اور ریڈ والا، اس میں وہ جلد اول وہ لکھ کے آئیے گا۔ حقا علی المتقین، متقین پہ یہ یعنی حق ہے۔ ابھی بات سمجھ لیجئے، یہ کتب علیکم، کتب علیکم اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے فرض کر دیا گیا ہے۔ تو کیا وصیت کرنا فرض ہے؟ اس کے 2 موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ جی وصیت کا حکم جو تھا وہ شروع اسلام میں فرض کا تھا، واجب کا تھا، یعنی وصیت کرنا ہر انسان کے لیے ظاہر اپنی موت سے پہلے کرنا واجب تھا، لیکن یہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اور منسوخ کس چیز نے کیا اس کو؟ یعنی ہر منسوخ کا کوئی نہ کوئی ناسخ ہوتا ہے، یعنی منسوخ کرنے والی کوئی آیت ہوتی ہے یا کوئی حدیث ہوتی ہے، تو منسوخ اچھا ایک چیز، یہ منسوخ اگر ہے
تو یہ منسوخ کی کون سی قسم میں سے ہے؟ منسوخ بالحکم ہے، جید کہ اس کا حکم منسوخ ہے لیکن آیت باقی ہے. یہ منسوخ بالتلاوہ نہیں ہے بلکہ منسوخ بالحکم ہے، حکم منسوخ ہو گیا. اور اس کی ناسخ آیت کیا ہے؟ آیت میراث، ٹھیک، کہ جس میں مختلف اپنے رشتہ داروں کے لیے ورثاء کے لیے حصے بتائے گئے ہیں، تو وہ اس آیت کا ناسخ ہے. یا پھر دوسری حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. جی جی اور بھی ہے، بتا رہا ہوں انشاءاللہ ابھی آپ کو. تو پہلے تو بات سمجھ لیجئے کہ کچھ علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں بھائی منسوخ نہیں ہے. یعنی جتنا ہو سکے قرآن کی آیتوں کو اور حدیث کو آپ نسخ سے بچائیے. جیسے میں نے کہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے صرف 5 قرآن کی آیتوں کو منسوخ قرار دیا ہے. صحیح. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جس کے حق میں وصیت کرنا واجب ہو تو اس کے حق میں یہ آیت صادر آتی ہے کہ یہ وصیت کرنا واجب ہے. ٹھیک. مثلا کس کے حق میں وصیت کرنا واجب ہے؟ جو کس کی چابی؟ جی کون آ گئی؟ اچھا، جس کے پاس بہت سارا مال ہو تو کیا اس کے لیے وصیت کرنا واجب ہے؟ ہاں وعلیکم السلام، خیریت سے آنا ہوا آج آپ کا ہے؟ کیا ہو گیا آپ کی طبیعت کو؟ اب صحیح ہے؟ ماسک واس پہن کے جائیں کلاس میں. الحمدللہ. بھائی یہ بند کر دیں، یہ آتے جاتے ڈسٹربنس ہوگی. ہاتھ ہلاتے ہوئے جائیں گے سلام کرتے ہوئے. ہاں بس ٹھیک ہے. ہاں جس کے پاس زیادہ مال ہے اس پہ وصیت کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی اربوں پتی کھربوں پتی بھی ہو، اس کا معاملہ اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ وصیت کرے. ٹھیک. بلکہ جس کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے تو اس بندے پہ واجب ہے کہ وہ وصیت کرے. مثال کے طور پہ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی. ٹھیک. وارث کون ہے؟ آپ کی اولاد، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن. اگر اولاد ہے تو وہ وارث نہیں ہوتے. ٹھیک. اسی طرح ہاں بیوی، ٹھیک ہے، یا یعنی دونوں طرف بیوی یا شوہر، ٹھیک ہے، یہ ورثاء ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ورثے میں آپ کے وارث کوئی نہیں ہے اور وہ ضرورت مند ہے لیکن ہے آپ کا رشتہ دار، تو اس کے حق میں وصیت کرنا ضروری ہو جائے گی. مثلا ہاں پوتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹا موجود ہے، یعنی بیٹے موجود ہیں لیکن وہ والا بیٹا نہیں ہے کہ جس کا پوتا ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. یا پھر باپ موجود ہے لیکن دادا بھی موجود ہے، تو باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو ورثہ نہیں ملتا، اس لیے دادے کے لیے اگر ضرورت ہے تو ان کو وصیت کی جا سکتی ہے. اسی طرح غیر مسلمین اگر آپ کے ورثاء ہیں تو ان کو ورثہ نہیں ملتا. مطلب ماں باپ اگر کافر ہیں یا اولاد اگر کافر ہے تو ان کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا، لیکن ان کے لیے اگر ضرورت مند ہے تو وصیت کی جا سکتی ہے. ٹھیک. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ جن لوگوں کا ورثہ نہیں ہے اور وہ ضرورت مند ہے ان کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے. یہ ہو گیا پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وصیت میں تاخیر کرنی جائز نہیں ہے. وصیت میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ سوال آ رہا ہے ماشاءاللہ جس کی ایک سے زیادہ بیوی ہو اس کے لیے کیا کیا جائے. یہ وراثت کے مسائل ہیں، بہرحال میں جواب دے دوں گا. اس کا کیا حکم ہے؟ ان کو ورثہ ہی ملے گا اور ان میں آپس میں ڈیوائیڈ ہوگا. تو اگر وصیت کرنی ہے تو وصیت کرنے میں تاخیر بالکل نہیں کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پس جو کوئی بھی وصیت کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ 2 راتیں بھی نہ گزارے
بلکہ اپنی وصیت کو لکھ جائے, کہیں لکھ دے. آج کے زمانے میں کیا ہو سکتا ہے, آپ کی کوئی پرسنل الماری یا پرسنل ڈرار ہے, آپ اس کے اندر ایک ڈائری بنا کے لکھ سکتے ہیں. آج تو اور ماڈرن زمانہ ہے, آپ کسی کو ای میل کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد اس ای میل کو کھولنا, اس فولڈر کو کھولنا, یا پھر نوٹس اپنے موبائل میں بنا کے جا سکتے ہیں, یا کسی لفافے میں لکھ کے کسی کو دے سکتے ہیں کہ بھائی میرے انتقال کے بعد یہ میری وصیت ہے, اس کو نافذ کر دینا. تو ان چیزوں کو یعنی اگر کرنا چاہتا ہے تو اس میں تاخیر نہ کرے. اسی طرح وارث کے لیے میں نے کہا کہ کوئی وصیت نہیں ہوتی, ٹھیک. اگر وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ وارثوں کو ورثہ ملے گا, ٹھیک. تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے. تو کوئی غیر وارث ہے اس کے لیے وصیت کی جا سکتی. ہاں اگر سارے ورثاء فیصلہ کر لیں کہ اس کو دینا ہے, کہ بھئی ہم کہتے ہیں آپ ہمارے حصوں میں سے اس کو دے دیں, تو کسی کو دیا جا سکتا ہے اگر تمام وارثین اس پہ متفق ہوں, ٹھیک. میں نے یہ کہا ہے کہ جی جو وارث ہوگا اس کو وصیت نہیں کی جا سکتی, لیکن اگر ورثاء اس بات پہ متفق ہوں کسی ایک کے لیے کہ اس کو وصیت کر دی جائے تو پھر کی جا سکتی ہے, ٹھیک. نمبر 4, کتنی وصیت کرنی ہے؟ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی. 1/3 آف دی پراپرٹی, اس سے زیادہ وصیت. فار ایگزامپل آپ کے پاس 10 لاکھ روپے آپ ورثے میں چھوڑ کے گئے, یا آپ کے پاس ہے آج کی تاریخ میں, تو پھر آپ یا پھر آپ کی کل مال کی جو جائیداد کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی 30% سے اوپر کسی کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی, لیکن 30 سے کم کسی کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں, 30 سے کم کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے وصیت کرنے کی, اپنے کل مال کی وصیت کرنے کی اجازت مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا اور یہ بتایا کہ جی آپ صرف 1/3 مال کی وصیت کیجئے, اور اپنے ورثاء کو آپ غنی چھوڑیں. انترک ورثتک اغنیاء خیر, یہ اس بات سے بہتر ہے کہ آپ ان کو چھوڑیں اس حال میں کہ وہ ضرورت مند ہو اور لوگوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائیں. آپ لوگوں کو اپنے ورثاء کو کھاتا پیتا چھوڑیں, ان کو پیسے سے مرحوم کرے بغیر چھوڑیں, یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اپنی ضرورتوں کو رکھیں ان کے آگے. تو آپ 1/3 سے زیادہ مال کا اپنا وصیت نہیں کر سکتے. کتنے مسئلے ہو گئے جی؟ 4. نمبر 5, جب انسان کا انتقال ہوگا سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ قرض اتارا جائے گا, اور بھی ایک کام کرنا ہوتا ہے. ہاں بھائی, انسان کا انتقال ہوا ہے تو پہلے کفن دفن ہوگا, اس کا غسل ہوگا. بعض اوقات بہت سے ملکوں میں, شہروں میں, ہمارے تو بات مفت ہوتی ہے نا, تو باہر تو غسل میت کی بھی فیس ہے, قبر تو ویسی پیسوں کی ملتی ہے, ٹھیک. ہمارے یہاں برادری سسٹم ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بہت ڈسکاؤنٹ پہ قبریں ملتی ہیں, لیکن بعض اوقات بہت مہنگی قبریں بھی ہوتی ہیں, اور کچھ علاقوں میں ہی مہنگی قبریں ہوتی ہیں. تو کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے بھائی مجھے فلانے قبرستان میں دفنانا, تو اس پہ بھی ابھی بات ہوگی. تو اس کے پیسے بھی تو اسی میں سے جائیں گے نا. تو پہلے تو وہ کام, پھر کیا کرنا ہے, پھر انسان کا جو بھی قرض ہے, جو اس نے لون لیا ہوا کسی سے, تو وہ اتارنا ہے. تو کاسٹ اراؤنڈ 5,000-6,000 CAD here in Canada, 6,000 Canadian dollars. اللہ اکبر, 12 لاکھ روپے کی قبر. 100 روپے ڈالر ہے کینیڈین. کینیڈین از ہاؤ مچ؟ 100 روپے نہیں, اتنا فرق نہیں ہے. اگر آپ کا US ڈالر 160-170, ہاں تو 120-130 کا ہے یہ بیرل, تو بہت زیادہ ہے. 6-8 لاکھ روپے بھی بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر, کہ مرنا بھی آسان نہیں ہے. لیکن وہاں کے حساب سے, چونکہ وہاں پہ ظاہر لوگوں کی انکم بھی اسی حساب سے ہوتی ہے, پھر بہت چیزیں تو اتنا زیادہ بعض اوقات ایشو نہیں ہوتا.
تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ جی پہلے کیا کرنا ہے, پھر قرض اتارنا ہے انسان کا, پہلے قرض اتارنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ, انسان کا جو نفس ہے وہ اس کی دین کے ساتھ معلق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کا قرض اتار دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. وہ اگلے دن پھر آیا, کہا جی قرض اتار دیا؟ کہا نہیں. پھر آیا, میں کیا تم نے قرض اتار دیا؟ کہ ہاں. میں کہ اب اس کا حساب کتاب شروع ہوا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کسی کے سر پہ قرض ہوتا تھا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, یا پہلے قرض اتارتے تھے, خود اپنے اوپر لیتے تھے, اس قرض کو اتارتے تھے اور پھر اس کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے. یعنی اگر ایک انسان, یہ بالکل بھی دین میں ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ انسان مقروض ہو کے اس دنیا سے جائے, اپنا قرض اتارے. یہ انسان کی نمبر 1 پرائیورٹی, اور انسان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسان کا قرض اتر جائے, قرض اتار کے اس دنیا سے رخصت ہو. ٹھیک. نمبر 6, اس کا حکم کیا ہے وصیت کا؟ تو اس میں بھی اختلاف ہے. راجح بات یہ ہے کہ جس پر اس کے حقوق ہیں, کسی کے حقوق ہیں تو اس پر واجب ہے. ٹھیک, کہ بھائی وارث تو نہیں ہے لیکن حقوق ہیں, ان کے انڈر آتا ہے تو ان کے لیے وصیت کر جائے. نمبر 6. نمبر 7, مال کے علاوہ بھی وصیت کی جا سکتی ہے. جیسے ہاں, مال کے علاوہ وصیت کہ جیسے بھائی میری مرنے پہ لوحہ نہیں ہوگا, بین نہیں ہوگا. خواتین عام دیہاتوں میں یہ رواج ہے, ہمارے یہاں آج بھی اور پہلے بھی ہوتا تھا, اور ہو سکتا ہے شہروں میں بھی ہو, کہ خاص طور پہ خواتین کو بلایا جاتا ہے, وہ گھر کی خاتونوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ بیٹھ کے شور و غول کرتی ہیں اور روتی ہیں, بین کرتی ہیں. اس کو نوحہ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نوحہ امر جاہلیت میں سے ہے, یہ امر جاہلیت میں سے ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ دفناؤ, مجھے غسل کون دے گا, میرا جنازہ کون پڑھائے گا, یہ ساری وصیتیں وہ کر سکتا ہے. ہاں, اس میں بھی دکھاوا مقصود نہ ہو کہ مجھے فلاں علاقے کی قبرستان میں دفن کرنا, یا پھر اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے آپ کسی بھی قسم کی اس طرح کی شرط یا وصیت کر دیں, تو بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کی اپنی پرسنل ایک پریفرنس ہے, پرسنل خواہش ہے, تو وہ وصیت انسان کر سکتا ہے اور وہ ہو سکتی ہے. نمبر 8, وصیت وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو. وصیت وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو. ابن عباس کہتے ہیں الا ضرار فی الوصیۃ من الکبائر, الاضرار فی الوصیۃ من الکبائر. وصیت میں مقصود اگر کسی کو تکلیف پہنچانا ہو تو یہ کبائر میں سے ہے, یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کیا مطلب؟ آپ کے بیٹے اولاد سے آپ کی نہیں بنتی, آپ نے کہا اچھا ان کو میں اپنے ورثے سے محروم کروں گا, کم از کم 30% اپنی جو جائیداد ہے اس کو وصیت کر جاؤں گا, اس لیے نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے 20% 30% آپ فلانے ادارے کو دے دیں, فلانی آرگنائزیشن کو دے دیں, فلاں کوئی غریب لوگ ہیں ان کو دے جا سکتا ہے, یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, ضرورت مند ہیں, ان میں تقسیم کیا جائے. تو یہ انسان وصیت کر سکتا ہے اور کرنی بھی چاہیے. بہتر یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کر دے, لیکن بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں اپنا مال نہیں خرچ کرتا بلکہ کر ہی رہا ہوتا ہے, لیکن انسان کا مال بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو جمع بھی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک, لیکن ایک نہ ایک دن اس کا مال دوسرے پہ ٹرانسفر ہونا ہے. فار ایگزامپل, انسان نے ایک پراپرٹی بنائی, کاروبار کیا, پراپرٹی بنا لی, کاروبار اپنی جگہ, پراپرٹی اپنی جگہ. اب وہ ہر جو اس کی آمدن ہے اس کا 30% یا 20% اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. اب کیا ہوا, آمدن بڑھ رہی ہے, اتنی ہو گئی, پراپرٹی بنا لی, صحیح ہے. اب وہ اتنی جمع ہو گئی کہ اس نے پھر 20-30% تو چل رہا ہے اس کا, لیکن پراپرٹی بڑھ گئی. تو وہ چاہتا ہے میری انکم بھی دنیا میں بڑھتا رہے, میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہوں, لیکن میرے مرنے کے بعد جتنا میرا مال ہے اس کا 30% مرنے کے بعد بھی دے دیا جائے. کیونکہ یہاں انسان کا انتقال ہوتا ہے, اسی لمحے اس کی پراپرٹی اس کے ورثاء پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اس کا مال اس کا نہیں رہتا, سب وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, وہ اس کے ورثاء کا ہوتا ہے. تو وہ اگر اس میں سے
کرنا چاہے وصیت تو ہو سکتی ہے. ٹھیک. تم پر لکھ دیا گیا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے. حضر احدکم کا مطلب جب موت آ جائے. بھائی جب موت آئے گی تب کیسے انسان وصیت کرے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ موت سے پہلے جب انسان کو موت کے آثار نظر آ جائیں گے، نہیں بھائی اب میرا وقت قریب آ سکتا ہے یا آنے والا ہے، تو وہ وصیت کر دے. اور اگر حدیث میں آ گیا کبھی بھی انسان کو 2 دن نہیں گزارنے چاہیے بلکہ وہ وصیت کر گزرے. ٹھیک. تو جب موت آ پہنچے یا موت سے پہلے تو وصیت کر دے. اگر کسی نے ظاہر کوئی خیر چھوڑی ہے تو یہ وصیت ہوگی کہ اچھے طریقے کے ساتھ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دے. حق علی المتقین، یہ متقیوں پر حق ہے، یعنی ان پر واجب ہے. یہی بات میں نے بتائی تھی کہ یہ اس کے حکم میں اختلاف ہے. اللہ اکبر. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، جو بھی اس وصیت کو تبدیل کر دے اس کو سننے کے بعد، پس بے شک سوائے اس کی نہیں، اس کا گناہ اسی پہ ہے. علی الذین یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کریں. یعنی ایک وارث کو پتہ ہے کہ بھائی ابا جان کیا وصیت کر کے گئے تھے، لیکن چوک کے اپنا مال بڑھانے کے لیے اور اپنے پیسوں کو ابا کی وصیت میں استعمال نہ کرنے کے لیے وہ وصیت چینج کر دے، مٹا دے ان سب. یا پھر والد صاحب نے کسی اس کام میں وصیت کی تھی وہ اٹھا کے دوسرے کام میں ڈال دے تو یہ جائز نہیں ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے، موصن وصیت کرنے والا، اس سے جنفن کا کیا معنی ہے جی؟ ہاں، صحیح راستے سے ہٹ جانا، یا پھر گناہ کا یعنی گناہ کا ڈر کرے، طرفداری یا گناہ کا فیورٹزم کو دیکھے، تو بس ان کے درمیان صلح کر دے اور اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. ان اللہ غفور رحیم. جی کیا سوال ہے؟ اللہ اکبر، بہت سارے سوال آ رہے ہیں. جس کی ایک سے زیادہ بیوی اس کے لیے دیکھیں جی، ورثہ وراثت ایک پورا ایک ٹاپک ہے. اسلامی قانون وراثت ہر شخص کے لیے کتنا حصہ ہے تو وہ دیکھنا ہوگا. ایک انسان کی جو بیوی ہے، اولاد کی موجودگی میں بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے جائیداد کا. اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے. اب اگر بیوی ایک ہے تو وہ سارے کا سارا اسی کا ہے. اگر بیوی 2 ہے تو ان 2 میں ڈیوائیڈ ہوگا. اگر 3 ہے 4 ہیں تو آپس میں برابر ڈیوائیڈ ہوگا. یہ وراثت ہے، وہ وارث ہیں، ان کو وصیت نہیں کی جا سکتی. اگر وہ ضرورت مند نہ ہو تو کیا دیا جا سکتا ہے غیر مسلم ورثاء کو؟ غیر مسلم پھر ورثاء نہیں کہتے ان کو. ٹھیک ہے، تو جی بالکل ضرورت مند نہ بھی ہو تب بھی دے سکتے ہیں، ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں. اگر ماں باپ کسی ایک کو زیادہ حصہ لکھ جائیں تب دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا. یعنی یہ حصہ، یہ جو وصیت ہے یہ اپلائی نہیں ہوگی کیونکہ یہ صحیح وصیت نہیں ہے. کیا شوہر کے نام سے، شوہر کے مال سے اپنے نام سے مکان لے سکتی ہیں؟ بالکل لے سکتی ہیں، کیوں نہیں لے سکتی؟ شوہر کا مال ان کا مال ہے. ہاں بھائی، اگر کسی نے اپنی بیوی کے نام پہ کوئی پراپرٹی یا گھر لیا ہے اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر نے کیا لیتے ہوئے بیوی کو گفٹ کر دیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا صرف نام پہ لیا تھا. ٹھیک، تو اگر تو صرف نام پہ لیا تھا تو وہ شوہر کا ہی ہے، اگر تو دے دیا تھا تو پھر وہ بیوی کا ہی ہے. جیسے بعض خاندانوں میں، علاقوں میں ہوتا ہے کہ بھائی وہ جب گھر لیتے ہیں تو وہ بیوی کے نام کر دیں گے، کہتے ہیں بھائی یہ تمہارا ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ تمہارا ہے، تو وہ شوہر کے ترکے میں یا اس کے ورثے میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا. اگر قرض دینے والا معاف کر دے تو
بہت اچھی بات ہے, اگر معاف کر دے تو پھر نہیں اتارنا ہے. جی ہاں دوبارہ بولے. ہاں نہیں, اگر آپ اپنی زندگی میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے, آپ جتنا چاہے مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا کل مال اپنا صدقہ کیا جا سکتا ہے, کیا کل جائیداد کا صدقہ کیا جا سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں, کل مال صدقہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ علماء کہتے ہیں کیا جا سکتا ہے. شرائط کیا ہیں, وہ یہ ہونی چاہیے کہ انسان صبر کرنے والا ہو, اس کی اولاد, اس کی فیملی بھی صبر کرنے والی ہو کہ کم مال پہ کم چیزوں پہ وہ رہ سکے, اس کو پریشانی کا شکار نہ ہو, اتنا مال نہ خرچ کر دے کہ وہ اس کا زندہ رہنا بڑا مشکل ہو جائے. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کل مال تو نہیں, آپ مال جتنا کل مال پہ اختلاف علماء کا. مثلا میں نے بتانا مقصود یہ تھا کہ جتنا مال آپ خرچ کریں اللہ کی راہ میں, آپ کے پاس 10 پراپرٹی ہیں, 9 پراپرٹیاں آپ اللہ کی راہ میں لگا دیں, بھائی یہ لو, یہ دین کی پراپرٹی ہے. اچھا جی, اتنا سوال, بہت سارے سوال آ گئے. بہت اہم سوال ہے. ایک شیخ فوت ہوئے, ان کی بیوی کا پہلے شوہر سے بیٹا ہے. پہلی بیوی کا پہلے شوہر سے بیٹا ہے. اوکے صحیح ہے. اچھا سے بیٹا ہے, انہوں نے اس بچے کے لیے وصیت کی, زبانی وصیت. کچھ ورثاء اس کے گواہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وصیت پوری کی جائے, مگر ان کا حقیقی بیٹا اس وصیت سے انکاری ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس کا حق نہیں. بالکل بھی غلط بات ہے, بالکل حق ہے اس کا. اچھا جی, اچھا جی, میں اتنے لمبے لمبے سوال بہرحال نہیں لے سکتا. بھائی بہنوں سے حصہ معاف نہیں کرانا چاہیے, اگر معاف کرانے کی اجازت ضرور ہے, یعنی کوئی بھی کسی کا حصہ بھی معاف کر سکے, میں اپنا حصہ تمہارے حق میں معاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو یہ عموماً جائز ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک سوشل پریشر کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ بیوی کو تو, بیٹی کو کیا ہے, ہم نے تو جہیز دے دیا تھا, شادی میں تمہیں مل گیا تھا, اتنا کچھ سونا چڑھا دیا, تمہیں یہ گھر بھی دے دیا, پراپرٹی بھی دے دی. نو, دینا ہے تو بھائی اس وقت دیں جب ورثہ بٹے, نہیں تو پہلے بھی نہ دیں. ایک بات. دوسری بات, اولادوں کو دینے میں برابری سے کام لینا ہوگا. جب کوئی گفٹ کرے کوئی اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں, تو کامل عدل کا کام کرنا ہے. زندگی میں ورثہ نہیں بٹتا, یہ بات یاد رکھیے. یعنی میں نے زندگی میں ورثہ بانٹ دیا, بیٹی کا قصہ بیٹے کے دوست سے, یہ ورثہ نہیں ہوتا, یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ نے زندگی میں بانٹنا ہے تو بیٹی بیٹا سب کو برابر دینا ہوگا, کیونکہ وہ گفٹ ہے. اللہ کہ کسی کی ضرورت ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک. بیوی کی جائیداد اس کی وفات کے بعد بچوں اور ہسبینڈ میں کیسے تقسیم ہوگی, اس کے لیے آپ کو صرف 2 سال انتظار کرنا ہوگا. پھر انشاءاللہ آپ کو ایئر 3 میں وراثت پڑھائی جائے گی, اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا. اگر دادا, یہ تو پورے وراثت کے مسائل شروع ہو گئے. دادا زندہ ہیں اور باپ کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. لیکن باپ جو دادا ہے وہ کر سکتے ہیں, وصیت کر سکتے ہیں. جب بیچ سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے تو ورثہ پھر نہیں ملتا, یعنی دادا کو نہیں ملے گا اگر باپ موجود ہے. ٹھیک. اسی طرح اگر بیٹے ہیں, یعنی اچھا یہ ایک اہم سوال آ گیا. اگر ایک انسان کا ایک ہی بیٹا تھا, ٹھیک, اور اس کا بھی بیٹا تھا, یعنی پوتا تھا, یعنی پوتے 3-4 ہیں, بیٹا ایک ہی تھا, اور بیٹے کا انتقال ہو گیا, تو پھر دادا کے ورثے میں پوتے حصے دار ہوں گے. لیکن اگر اس بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بھی بھائی تھے, یعنی دادا کے 2 بیٹے اور بھی تھے اور وہ زندہ ہے, تو ان کی موجودگی میں پوتوں کو کچھ نہیں ملے گا. جی ماشاءاللہ 31 نیو میسیجز. بھائی آگے بھی پڑھنا ہے ہم نے. اچھا جی, جی
ہاں جب ماں باپ نے وراثت کے علاوہ کہا ہے کہ ایک بچے کو اور دینا ہے وراثت کے بعد، پھر جب ماں باپ نے وراثت کے علاوہ کہا ہے، پتہ نہیں مجھے سوال تو نہیں آ رہا، چلیں جی آگے چلیں. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون. اچھا اوپر ایک لفظ گرتا ہے والدین، والدین، یہ کیا صیغہ ہے یا کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تسنیہ کا صیغہ کہلاتا ہے جس میں دو کا معنی ہوتا ہے. تو یہ والد سے نکلا ہے، صحیح. تو اس میں والدہ کا لفظ نہیں ہے، مؤنث نہیں ہے. تو یہی اس بات میں یہ بات جاننی چاہیے کہ ایک ایسا لفظ جس میں مذکر مؤنث دونوں سب کی مراد ہو تو پھر اس وقت مذکر کا لفظ لانا زیادہ بہتر ہے عربی زبان میں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیے گئے ہیں تم پر الصیام، روزے لکھ دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ روزے لکھ دیے گئے تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لکھ دیے گئے تھے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی روزے رکھنا مشروع ہے ہمارے لیے. اور روزہ کیا ہے؟ صبح فجر سے لے کے مغرب تک حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے، حرام چیزوں سے تو بالکل بچنا ہے. روزے کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے رک جانا، اس کو صوم کہتے ہیں. صوم مطلب کسی چیز سے رک جانا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الصوم جنہ، روزہ جو ہے ڈھال ہے، ڈھال یعنی گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعام وشرابہ، کہ جو شخص روزے میں من لم یدع قول الزور والعمل به، جھوٹی بات اور اس پہ عمل یعنی گناہ کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو خواہش نہیں کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے. یعنی اللہ چاہتا ہے انسان حرام چیزوں سے بچنے کی پریکٹس کرے حلال چیزوں کو چھوڑ کر. یعنی حلال چیزوں سے روکا گیا کہ جب ایک انسان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے، حرام سے کیوں نہیں روک سکتا؟ کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو بھوک لگے گی. تو جب ایسی چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کہ جو اس کی نفسیاتی، اس کی جسمانی ضرورتیں ہیں، تو ان چیزوں سے بھی بچا سکتا ہے جو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور حلال چیزیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ حلال چیزیں کتنی ہیں؟ حلال چیزیں بہت ہیں اور حرام گنتی چنتی کی ہیں. اسی لیے ان حلال چیزوں سے بچنے کی پریکٹس کرائی کہ جو گنتی چنتی کی حرام چیزیں ان سے بھی انسان بچ جائے. روزہ جو ہے یہ بتدریج فرض ہوا، بتدریج ان سٹیپس. سب سے پہلے نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے تو پہلے محرم کا روزہ، عاشورے کا روزہ فرض ہوا تھا، اور اس کے بعد رمضان آیا اور رمضان کا روزہ بھی واجب نہیں تھا، مستحب تھا. بعد میں جا کے رمضان کے روزے واجب ہوئے. یہ کیسے کہیں گے ہم؟ یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں. یہ 30 دن ہیں، آتے اور گزر جاتے پتہ ہی نہیں چلتے، پھر ایک سال بعد آتے. یہ گنتی کے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے کوئی شخص بھی مریض ہو، او علی سفر، یا کسی سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پس وہ شمار کرے اپنے ان روزوں کو ایام اخر، دوسرے دنوں میں. یعنی اگر مریض ہے ضروری نہیں دین نے مشقت میں ڈال دیا بھائی اسی پہ اسی دن روزہ رکھنا ہے، نہیں، بعد میں رکھنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سفر بھی اور مریض بھی. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے، اچھا، فدیۃ طعام مسکین، تو ان پہ فدیہ ہے
یعنی مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی جو بوڑھے ہو گئے ہیں، جو عمر رسید ہو گئے ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، بھوک پیاس برداشت کرنے کی، جیسے بعض اوقات آج کل شوگر کے مریض بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، ان کے لیے شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی، ایک دم گر جاتی ہے اور ان کی جانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ظاہر ہے وہ روزہ چھوڑ دیں اور ایک فدیہ ادا کر دیں۔ علی الذین یطیقون، اصل میں اس کا مطلب یہ ہے یطیقون جو طاقت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں ان کو فدیہ دینا چاہیے، لیکن معنی تو یہ نہیں بن رہا نا، معنی بن رہا ہے کہ بھائی اصل میں یہاں ایک لا محذوف ہے، وعلی الذین لا یطیقون، وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے۔ یا پھر ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے۔ ابن عباس کون ہے؟ ترجمان القرآن، قرآن کے مفسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان کے لیے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، ان کو تاویل یعنی تفسیر کا علم دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یطیقون سے مراد یتوقون ہے، اور یتوقون کا معنی ہوتا ہے جو طاقت نہیں رکھتے، صحیح، دونوں معنی، یعنی مقصود کیا ہے کہ جو طاقت نہیں رکھ سکتا اس کو چاہیے وہ فدیہ دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اللہ اکبر۔ فمن تطوع، اور اگر کوئی نفل رکھنا چاہے، اپنی طرف سے کرنا چاہے، نیکی کرنا چاہے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی یہی آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ شروع میں روزے رکھنا مستحب تھا، واجب نہیں تھا، اور پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا، اور وہ کون سی آیت ہے؟ وہ بھی اگلی آیت ہے جو اس کا ناسخ ہے، صحیح۔ صحابی کہتے ہیں، سلمہ بن اقویٰ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو جو چاہتا روزہ رکھتا یا چھوڑ دیتا، لیکن پھر اس کی ناسخ آیت اتر گئی۔ ناسخ آیت کیا ہے؟ اور نہیں، اوپر کی آیت ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزے رکھ لو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور فرقان کے واضح دلائل ہیں، نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے، فلیصم، تو اس کو چاہیے کہ روزہ لازمی رکھے۔ امر کا صیغہ آ کے یہ ناسخ ہو گئی پچھلی والی آیت کی۔ ومن کان مریضا، پھر بتایا کہ جو کوئی بھی مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کو چاہیے کہ بعد والے دنوں میں اس کو شمار کریں، گنتی پوری کرے۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم اپنی گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور اللہ کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو۔ اس علماء نے تکبیر عیدین کی دلیل پکڑی ہے کہ تم جب روزے پورے کر لو تب جا کے عیدین کے دن اللہ اکبر بڑی بلند آواز میں تکبیریں پڑھا کرو۔ صحابہ چاند رات شام کے ٹائم سے ہی بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ سنت بھی یہی ہے کہ انسان جب یہ عیدگاہ میں جائے تو تکبیرات پڑھتا ہوا جائے جو سنت سے ثابت ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس طرز پہ جس طرز پہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اللہ کا، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوالات، آج سوالات لے رہا ہوں، بڑے ٹاپک ایسا گزرا ہے۔ جب ماں باپ نے وصیت کی کہ ایک بچے کو سب میں وراثت تقسیم ہونے کے بعد اور بھی جائیداد میں سے دینا ہے، تب کیا اس بچے کو دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا۔ اگر وہ بچہ وارث ہے تو اس کو اضافی نہیں دیا جائے گا، الا یہ کہ تمام وارثین اس پہ متفق ہوں کہ ہاں بھائی، وہ کہیں بھائی دے دو۔ میری والدہ 8 سال سے بیمار ہیں، اسٹروک اینڈ ٹیوب فیڈ پر ہیں، ہم ان کی طرف سے افطار دیتے ہیں۔ جی بالکل اچھی بات ہے جی۔ ہاں، فدیہ کا جو اماؤنٹ ہے وہ کتنا ہے، کوانٹٹی ہے وہ کیا ہے،
तकरीबन 1.25 किलो या 1 किलो अनाज है। इब्न अब्बास ने कहा है कि जी निस्फ सा अनाज दे दिया जाए, ये एक मिस्कीन को एक वक्त का खाना खिला दिया जाए बस। ठीक, अच्छा जी। वारिस का मतलब क्या होता है? वारिस का मतलब जिसको किसी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी, पैसे, गोल्ड, एनीथिंग जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसका वो मालिक होता है, किसी को मिलता है, उसको वारिस कहा जाता है। और बाप का बेटा, बीवी, माँ, बाप, ये सब वारिस होते हैं। इसी कुरान में ही आगे वारिसीन की टाइप्स और उनके हिस्से आएंगे। एक वक्त या एक दिन का खाना खिलाए मिस्कीन, एक वक्त का खाना खिला सकते हैं, एक दिन का भी खिलाना खिला दें, एक वक्त का कम से कम खिलाना है। ठीक आगे क्या है? टाइम हो गया। नमाज अभी हो रही है, जरा चेक करें अभी है नमाज या बाद में। मुझे लग रहा है चेंज हो गया टाइम। चलें जी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका। जी कोई सवाल है पीछे? जी चलो, सुभानक अल्लाहुम्मा